بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا، بزرگ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس صرف ایک گائے تھی، ایک بچیا تھی چھوٹی سی. انہوں نے اس بچیا کو، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے بارگاہ میں امانت کے طور پر سپرد کر دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے تو مولا اسے لوٹا دینا. اس والد کا، نیک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار، بڑی خدمت کرتا. رات کے 3 حصے کیے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اس میں جو کماتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے والد نے تیرے لیے ایک بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تھا، فلاں جنگل میں جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی. ایک گائے جو تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی، جوان ہو گئی، دوڑتی بھی آئی، وہ پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے آیا. ان دنوں مارکیٹ میں ایک گائے کی قیمت تقریباً 3 درہم تھی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے 3 درہم میں، یا 3 دینار تھی، جا کے اس کو سیل کر کے آؤ، لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا، بیچنا نہیں، مجھ سے پوچھنا ضرور. وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو اب وہاں پر ایک گاہک آیا جو دراصل فرشتہ تھا. اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ بچے نے کہا کہ 3 درہم میں. کہا نہیں، میں اس سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہا نہیں، میری والدہ سے، مدر سے میں نے پرومس کیا ہے، میں مشورہ کیے بغیر تو نہیں دوں گا. والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے کہا کہ گاہک تو آیا تھا مگر پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا، کہہ رہا تھا بغیر مشورے کے دے دو. امی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا واپس جاؤ، اسی سے مشورہ کرو کرنا کیا چاہیے، بیچنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے. یہ بچہ واپس گیا اور جا کے فرشتے سے کہتا ہے امی نے کہا ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کہا بیٹا بیچنا نہیں، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کے آئیں گے، تم سے یہ گائے، یہی والی گائے طلب کریں گے. تم اس کی قیمت کتنی طلب کرنا، ان کو کہنا اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر مجھے گولڈ دو گے اتنے وزن کے مطابق، تب میں نے یہ گائے دینی ہے. امیزنگ. نارمل گائے اتنی مہنگی کیوں بکے گی؟ مگر اللہ کی شان دیکھو. اب یہ نوجوان وہ گائے لے کر گھر آ گیا. اب کیا ہوا، سائملٹینیسلی پیرالل ایک اور اسٹوری اس دور میں ہوئی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور جس کا نام تھا عامیل. اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. انویسٹیگیشن ہوتی رہی، قاتل ڈھونڈتے رہے، قاتل ملے ہی نہ. بہت بڑا آدمی تھا، سارا شہر پریشان کہ اس کو مارا کس نے. کہا ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائیں گے. حضرت موسیٰ سے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے، ہمیں قاتل کی تلاش ہے. آپ نے فرمایا ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اس کی دم یا زبان، 2 روایتیں ملتی ہیں، اس لاش پر مارو گے تو وہ لاش کھڑی ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب اس قوم نے بڑی گڑبڑ کی، سوال کرنا شروع کیا حضور بتائیں گائے کیسی ہوگی. آپ نے اس کا کلر بتایا، پھر کہنی وہ اس کچھ اور واضح کیجئے تو ایسی اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی لک کیسی ہوگی. کوئسچن کرتے رہے. کمپیوٹر میں ہوتا ہے نیرو سرچ کرتے گئے، وہ اپنی سرچ کو نیرو کرتے گئے، اتنے سوال کیے، حضرت موسیٰ نے سارے جواب دیے. یہ سارے سوال و جواب سورہ بقرہ میں موجود ہیں. کلر بتائیے، قد بتائیے، اور بتائیے کیسی ہوگی، دکھنے میں کیسی ہوگی. یہ کوئسچن کرتے رہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے. آخر کار اتنی سرچ نیرو ہو گئی، اتنا اس کو کہنا کہ کلوز کر دیا کہ اب دنیا میں ایسی ایک ہی گائے تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ اس نوجوان کے پاس پہنچے. کہا یہی والی گائے چاہیے. کہا میں دوں گا تو صحیح مگر گولڈ کے وزن کے برابر میں دوں گا. گولڈ دیا گیا، وہ گائے خریدی گئی. اس کے بعد اس کی دم یا اس کی زبان کو کاٹ کر اس جناب لاش پر جب مارا گیا، وہ لاش کھڑی ہو کر جواب دیتی ہے کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے. وہ بھی گرفتار ہو گئے. مگر سبحان اللہ، اس قرآنی واقعہ سورہ بقرہ کے پیچھے جو پس منظر ہے، یہ کون سی گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، یہ ہمارے قرآن میں واقعہ ہے. اب علماء نے اس ایک واقعے سے کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں دیے. پہلی بات جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک ہو اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑی چیز بھی چھوڑ جائے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے.
دوسری خوبصورت بات علماء کہتے ہیں یہ بچہ نوازا کیوں گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس بچے نے ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی فرما برداری کی، لکڑیاں کاٹ کر لاتا ماں کو دیتا، اپنی رات میں ماں کی خدمت کرتا، ماں کی دعا ایسی ملی، ورثے میں تھی تو ایک گائے لیکن اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت خوبصورت باتیں سمجھنے والی ہیں، قرآن کا یہ میسج لینے والا ہے کہ آج ہم سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے، اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچانا، اپنی آل اولاد کی کفالت کرنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے، مگر غلطی ہم کہاں کر جاتے ہیں کہ فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بچوں کی خواہشوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اس بات کی تمیز اٹھا دیتے ہیں کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہاں میں دونوں طرف کے لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا، مرد حضرات کبھی بھی فیملی کے لیے، فیملی کے پریشر میں آ کے حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ آپ حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ان بچوں کی پرورش ہی حرام سے ہوگی، پھر خود بتائیے وہ بچے کیسے فرما بردار اور آگے جا کے آپ کے اوبیڈینٹ بنیں گے۔ اور یہاں میں اپنی بہنوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا، اپنے گھر کے مرد پر یہ پریشر نہ دیا کریں کہ ہمیں ہماری خواہشیں پوری کر کے دو، ہمیں کہیں سے بھی لا کر دو۔ دیکھو برابر والے نے کتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے اپنے بچے کی شادی کتنی عالی شان کی، دیکھا تم نے کیسا شاندار فرنیچر تھا اس کے گھر میں۔ اب یہ وہ پریشر کریٹ ہوتا ہے جس میں بندہ اب اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے، اب حرام کی طرف جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے کی عورتیں کیسی تھیں، جب مرد کمانے کے لیے نکلتا تھا وہ عورتیں کہتی تھیں دیکھو حرام نہ کمانا، ہم تھوڑے پر حلال پر گزارا کر لیں گے، ہم عذاب نہیں سہ سکیں گے۔ مگر آج کی خواتین کہتی ہیں کدھر سے بھی لاؤ، چوری مارنا ہو، ڈاکہ کرنا ہو، ہماری لمٹ، ہماری خواہشات پوری کرو۔ یہ دونوں طرف کے لیے سبق ہے کہ مرد کو اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہو جائیں گے، اگر رب ہی کو ناراض کر دیا تو پھر زندگی کیسی ہے؟